آپ کے علم میں ہے کہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں اور ہمیشہ سے ہم نے تاجروں کے پلیٹ فارم سے ہڑتال کی کال کی ہے. تو میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے نہ کبھی ہڑتال کی کال دی ہے اور نہ ہوئی ہے. سیاسی جماعتیں دھرنے دیتی ہیں، لانگ مارچ کرتی ہیں، ٹرین مارچ کرتی ہیں، لیکن ہڑتال کی کال تاجروں نے ہی دینی ہوتی ہے. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ 28 اگست بروز بدھ ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی. نہ بڑی گاڑیوں سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے جو اخراجات ہیں فضول کے. آپ دیکھیں چند دن پہلے صرف پنجاب میں 14 روپے کم کیے پر یونٹ بجلی کے بلوں میں، لیکن آج رات کو 1000 روپیہ کرائے کی مد میں فکس کر دیا گیا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے یار. وہ کیا رہا ہے پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں حکمران کر کیا رہے. نہ امیر جماعت اسلامی سے کہ یہ تاجروں کی ہڑتال ہے، آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے نام نہیں لگا سکتے. میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ برائے مہربانی اس ہڑتال کی حمایت کا ضرور اعلان کریں اگر وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ ہڑتال اپنے نام نہیں لگا سکتے. دوسری بات کہ آپ 2.5 سالوں میں جب سے یہ سیاسی عدم استحکام آیا ہے، خدا کی قسم ہم اتنی مشکلات میں، تو میرے 25 سال ہو گئے سیاست میں، آج تک تاجر اتنی مشکل میں نہیں گیا. اس وقت حالت یہ ہے کہ تاجروں میں انویسٹمنٹ کرنے کی سکت نہیں رہی ہے. پیسے کوئی نہیں ہے. جو چیز 10 لاکھ میں جو سامان آتا تھا وہ 50 لاکھ میں آتا ہے. خریدار میں سکت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ خریداری کر. اب خریدار اگر نہیں ہے تو دکاندار کیا کرے گا؟ پیسے نہیں ہیں تو حکومت ٹیکس لے گی کہاں سے؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے، کچھ ایسا کام ہم کرتے. ہم کہتے کہ بھائی ان کا بھی بھلا ہو جائے، یہ بھی حکومت چلا لے، لیکن ہم نے بھی تو کاروبار چلانا ہے. اگر یہ کاروبار بند ہو گیا، خریداری ختم ہے. جو آپ پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں، جو بجلی کے بل بڑھاتے جا رہے ہیں، جو گیس کے پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگوں میں سکت نہیں رہے گی. اس وقت عام آدمی یا تو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہے، یا وہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر یہ جو کھانے ہیں، یہ جو آئی ٹیز ہیں، یہ اس ملک پر بوجھ ہے. بھائی یہ غریب ملک ہے، خدا کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں. آپ اپنے آپ کا نمونہ پیش کریں. جن لوگوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، انہوں نے پیمان لگے ہوئے کپڑے پہن کر کی ہے. تو خدا کے لیے آپ یہ ظلم عوام پہ نہ کریں. اب ہم میں سکت نہیں رہی ہے. میں حلف اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں کرایہ دار تاجر ہوں، ہم میں سکت نہیں رہی ہے کہ ہم بجلی کا بل جمع کرائیں یا دکان کا کرایہ دیں، یا جو ویلیویشن ٹیبل آپ نے بنایا ہے کہ 60,000 روپے آپ مہینے کا ٹیکس دیں گے. او خدا، آپ کو میں کیا کہوں، خدا ہدایت ہی دے آپ کو. میں پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں، بہت کھا لیا ان لوگوں نے، غریب کا خون چوس لیا. اب غریب کو ضرورت ہے، برائے مہربانی ادھر آئیں. میرے ساتھ کریانہ ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین ملک عبدالحمید صاحب، 2 ساتھی ان کے ساتھ بیٹھے. ملک شاہد کپور پراچا صاحب آپ جانتے ہیں، یہ ہماری انجمن تاجران پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ ہمارے زاہد حسین صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہیں آل فرنیچر ایسوسی ایشن پاکستان کے. ان کے ساتھ اپنے صابر امان صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں. تو یہ اپنی بات کریں گے. الحمدللہ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ آل پاکستان انجمن تاجران کی جو مشترکہ طور پہ ہم نے ہڑتال کی کال دی ہے تنظیم تاجران کے ساتھ مل کر، اس کی حمایت کریں گے. تو میری ان سے گزارش ہے یہ بات کریں، اس کے بعد سوال و جواب. ملک عبدالحمید صاحب تنخواہیں ہیں. اب مجھے بتائیں، ہمارا کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم 8-8 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں، اور وہ بھی قافلے ہوتے ہیں. اس ملک کے ساتھ رحم کریں یار. اس ملک کے ساتھ بس کر دیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. جب سے سیاسی عدم استحکام آیا ہے، تمام ادارے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. اس وقت عوام اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے کہ ملک میں کچھ نہیں ہے یار. اب طریقہ یہ نکالیں، ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں. آپ یہ سارے اخراجات، یہ مفت
گیس، مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت اسپتال، مفت جہاز، یہ ختم کر دیں. اس کا اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا. جتنے ہی ایم این اے وزراء ہیں ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے پلوں کے کمیشن ان کے پاس ہیں، سڑکوں کے کمیشن ان کے پاس ہیں، ڈھیر لگے. ان کے اثاثے سب کے چیک ہو جائیں، سارے بیوروکریٹ کے اثاثے چیک ہو جائیں، قسم سے ملک کا قرضہ اتر جائے. خالی اب بہار کے لوگوں کے یار یہ جو کسٹم میں لوگ ہیں ان کے گھر جا کے دیکھیں کیسے کیسے بنے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی محلات ہیں. تو ان سے کوئی چیز تو ایک پاؤ لیتا ہے. دوائیاں اگر 4 ڈاکٹر نے لکھی ہیں تو 1 لیتا ہے، 2 گولیاں لے رہے. خدا کے لیے یار آپ بس کریں. آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ قوم پر آپ لگا دیں. آپ نے اگر اتنا پیسہ کمایا ہے اس ملک سے، جو باہر بھی بھیجے ہیں، بینک بھرے پڑے ہیں، وہ سب سے میں صدر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کروں گا، میں نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا، جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے یار، آپ تو بادشاہ ہیں ملک کے. بادشاہ کو اور کیا ضرورت ہوتی ہے بننے کی؟ اس سے بڑے تو آپ نے کیا بننا ہے؟ اپنی ساری دولت عوام پر خرچ کر دیں. خدا کے لیے یہ پیسے لا کر عوام، اس وقت عوام مشکل میں ہے، جنہوں نے آپ کو 3 4 بار وزیر اعظم بنایا ہے، صدر بنایا ہے، آپ ان کی طرف تھوڑا سا دیکھ لیں یار. خدا کے لیے اس وقت ہم ذلیل و خوار ہو رہی ہے عوام، روٹی نہیں مل رہی ہے، پوری روٹی کوئی کھا نہیں سک رہا ہے، تو آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کی مراد اس سے کہیں زیادہ ہر روز بڑھا رہے ہیں. رانا ٹیلر کے تاجروں کو ملکی معیشت کی بدحالی کی وجہ بنا کر، مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا کر، روزانہ کی بنیاد پر مجسٹریٹوں کے ذریعے پنجاب بھر میں ٹارگٹ دے کر کرانے تاجروں کو جرمانے، FIR، دکانوں کو سیل اور تجلیل کرنے کے عمل کو فوری طور پر روکنا ہوگا. تاجر حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں سیکٹری انڈسٹری پنجاب کے آرڈر 22/12/2022 پر ایکٹ 1958 فوری طور پر عمل درآمد کرایا جائے، جس سے مہنگائی کو روکا جا سکتا ہے. بجلی اور گیس کے ٹیرف میں اضافہ، ہولڈنگ ٹیکس، بے جا ٹیکسوں نے کاروبار کم کر دیا ہے. دکانوں کے کرائے، ملازمین کی تنخواہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے یہ افورڈ نہیں کر سکتے. دالوں، چاول اور آٹا کے کاروبار پر ہولڈنگ ٹیکس ختم کریں. زراعتی کاروبار کرنے والوں کو ہولڈنگ ایجنٹ بنانے کی SRO کو واپس لیں. ایڈوانس انکم ٹیکس پہلے ہی تاجر بجلی کے بلوں میں ادا کر رہے ہیں. انکم ٹیکس ریشن ٹیبل کی صورت قابل قبول نہیں تاثرین کی طرف سے. اور حالیہ کل ہمیں ضلع بہاڑی سے حاجی ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ کل ان کی نیلامیوں کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ نیلامی کا سلسلہ میں محترم مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ روکا جائے. تاجر تو پہلے پیچ چکے ہیں. میاں فاق انصاری صاحب ہیں ملتان سے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جو زیادتی اور جبر تاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اسی طریقے سے ایک اور ظلم کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو دکاندار بلدیہ کے کرایہ دار ہیں وہ سب 60 سال سے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے خالی پلاٹ ان کو دیے گئے، انہوں نے اپنی جیب سے اپنے پیسے لگا کر اس کو دکانیں تعمیر کی گئیں، ان کی بلڈنگ تعمیر کی گئی. وہ غیر آباد علاقے تھے، ان کو آباد کرنے میں ہمیں 30 سے 35 سال لگے اور 35 سال ہم نے اپنی جیب سے کرایہ اس کا ادا کیا ہے. اب جا کے 10-12 سال میں ہمیں اس کی ریکوری واپسی آنی شروع ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے 400% کرائے بڑھا دیے گئے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تاجران کریانہ پاکستان کی تاجر تنظیمات، آل پاکستان انجمن تاجران صدر انجمن بلوچ صاحب، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد قاسم چودھری رؤف ابراہیم کی طرف سے اعلان کردہ 28 اگست کو ملک کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر ہم تو پہلے لگے ہوئے ہیں کہ سارے ٹیکسز جتنے بھی بجلی کے بلوں میں ہیں ان کو ختم کریں اور IP فیس بس کریں. کتنی جیبیں کسی نے بھرنی ہیں؟ 22,000 میگا واٹ کے پیسوں کی ضرورت ہے دینے کی، آپ 48,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈھاکہ ہے عوام کے جیبوں پہ جو کبھی تاریخ میں کسی دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس کو فوری طور پر ری شیڈول کریں اور یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے اس کو واپس لیں بجلی کے بلوں میں. اور ایک 236G اور 236H SRO جاری کیا ہے انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے
अशियाए खुर्द नोश पे, तो खुदा आपको हदायत दे भाई, आपने तो कहा था हम आटे में सब्सिडी देंगे, हम दालों में सब्सिडी देंगे, आपने उसमें विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया है। और जो जीएसटी आप वसूल करते हैं, आवाम को पता चलना चाहिए कि 18% जीएसटी जिस चीज़ पे भी वसूल करते हैं वो आवाम ने देनी होती है। तो स्कीम लाई गई थी, उसको ताजिर दुश्मन ने बदल दिया है इन्होंने। उसको वैल्यूएशन टेबल जो बनाया गया है उसको फौरी तौर पर ये वापस लें। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो हम इस हड़ताल से आगे भी कई हड़तालें कर सकते हैं। जब तक ये उसको वापस नहीं लेंगे हड़तालें जारी रहेगी हमारी। उसमें हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। ठंडे हो चुके हैं, आया ये क्या करना चाहते हैं ताजर के साथ? ताजर तो हमेशा हुकूमत के साथ बढ़ चढ़ कर उनके हर अच्छे इक़दाम में साथ देते हैं, लेकिन आज ताजर क्यों मजबूर हुआ है? किसी ने ये बात पूछी है? ताजर की यह हालत किसने की है? हुकूमतों ने की है। हम मजबूर हो चुके हैं, हम रोड पे आने पर, हड़ताल करने पर। हम इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त को भरपूर पूरे पाकिस्तान में हम मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और